والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ گزشتہ نشست میں سورہ تغابن کی 11ویں آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ مسئلہ تقدیر کسی حد تک میں نے بیان کیا اور اس کا جو تعلق بنتا ہے نتیجے کے اعتبار سے مقام رضا مقام توکل۔ مقام رضا پر یہ 11ویں آیت یہ مختصر آیت ہے، یہاں پر سورہ حدید کے جو ام المسبحات ہے اس میں یہی مضمون قدر تفصیل سے آیا ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون پر جو آیات کے بعد احادیث ہیں ان کے تذکرے سے قبل ذرا جو اس کا ایک ورشن آیا ہے سورہ حدید میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، وہ آیت یہاں لگا دی جائے۔ سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ما صاب من مصیبت الا ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اب آپ نوٹ کیجئے یہاں 2 آیتوں میں وہ مضمون آیا، ایک تو یہ کہ یہاں اجمال تھا ما اصاب من مصیبت، وہاں تفصیل آ گئی مصیبت کی، فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم، 2 ہی طرح کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، کوئی سائیکلون آ گیا ہے، کوئی اور آفت سماوی نازل ہو گئی ہے، کہیں زمین دھس گئی ہے، تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، بیماری آ گئی ہے، کوئی حادثے سے دوچار ہو گئے ہیں، کوئی انسان کا عضو جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی عزیز جو ہے فوت ہو گیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ کتاب میں درج ہونا میں نے عرض کیا تھا، یہ کیا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ کی وہ علم قدیم کی کتاب ہے جس میں ہر شے موجود ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کے علم میں آنے واحد میں ہے، یہ ماضی حال مستقبل اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں بعض ہمارے متکلمین کو بڑی ٹھوکر لگی ہے اور کچھ کسی درجے میں وہ غلطی اور وہ مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو متکلمین اہل تشیع اور معتزلہ، یہ بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کا ایک رائے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے۔ یہ بدا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی بدا ابتدا، اسی سے بنا ہے لفظ، ابتدا ہو گئی، بدا ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے علم میں آتی ہے اس کے واقع ہونے کے بعد، پہلے سے اس کے علم میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شے موجود ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ باطل ہے، اللہ کا علم آنے واحد میں محیط ہے، ماضی حال اور مستقبل کو اللہ کو کوئی بدا نہیں ہوتا۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو گئی ہو تو اللہ کے علم میں آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ جو بدا کا تصور ہے یہ اہل تشیع کے ہاں بھی، معتزلہ کے ہاں بھی۔ علامہ اقبال نے بھی لیکچرز میں ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، فیوچر از این اوپن پاسبلٹی۔ یہ اوپن پاسبلٹی اگرچہ اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ اشارہ ادھر بھی آتا ہے کہ ان کا بھی ذہن ادھر گیا ہے، اس لیے کہ بصورت دیگر انسان سمجھتا ہے جبر محض ہے۔ پھر میرے نزدیک حل وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے اذن اور اللہ کی رضا میں فرق کیجئے، نمبر ایک، اور پری نالج اور پری ڈٹرمنیشن میں فرق کیجئے۔ ان میں جب خلط مبحث ہو جاتا ہے تب یہ مسئلہ الجھتا ہے، ورنہ ان چار چیزوں کو علیحدہ کر لیجئے۔ اذن رب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے راضی بھی ہے۔ چنانچہ سورہ دہر میں جو فرمایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ہم نے اجازت دی ہے، ہم نے اختیار دیا ہے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے، جو چاہے کفران نعمت کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نتیجہ ایک نکلے گا۔ کافروں کے لیے یہ سزائیں ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے جو ملے گی۔ تو اذن اور رضا کو علیحدہ کر دیں۔ نمبر دو، علم، پیشگی علم ہونا اور کسی پر جبر ہونا، ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیجیے۔ پری نالج اور ہے، پری ڈٹرمنیشن اور ہے۔ یہ ہے اس مسئلے کا حل، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جس پر مجھے 100% یقین ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم، اسے کوئی بدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، آنے واحد میں ماضی حال مستقبل پر محیط ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں اس کو کہا گیا فی کتاب من قبل ان نبراہا، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں مشکل معلوم ہو رہا ہے، اللہ پر یہ بڑا آسان ہے۔ تم اللہ کے علم کی وسعت کا تصور نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس ترازو وہ ہے کہ جو تولے اور ماشے اور زیادہ سے زیادہ بس ان چیزوں کو ناپ سکتی ہے، تول سکتی ہے، اور یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے تولنے والی کو ترازو چاہیے، ان کا کوئی شعور حاصل کرنے کے لیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں، یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حقیقی ایمان، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس بات کی ہدایت ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایمان تو وہ لے آیا، اور کون سی ہدایت چاہیے اس کو؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ ہدایت ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں بیان ہو گئی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، جو چھن جائے، جو چلا جائے، موقع نکل گیا، دولت ہاتھ سے چلی گئی، کوئی اور آپ کو نقصان ہو گیا۔ لا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو ہرگز افسوس نہ کیا کرو اس پر کہ جو تم سے چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اترایا نہ کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ جس حال میں رکھے، جو اس کا فیصلہ ہو اس کو ہر حال میں قبول کرو، صبر کرو، شکر کرو، ہر حال میں راضی برضا۔ یہ ہے ایمان کا پہلا تقاضا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھی بہری قوت نہیں ہے، اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جس کے کیے کچھ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مادی اسباب و وسائل ہیں، سورج کی حرارت ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا آنا ہے، طوفانوں کا آنا ہے، اس کے جو ہے اس کے اسباب مادی ہیں، لیکن اذن رب کے بغیر نہیں۔ اب یہ دو کمپوننٹ سے ایک ہی شے کے، ایک شخص نے کچھ کیا، آپ کو پتھر مارا، ایک تو اس کا کام ہے کہ اس نے پتھر مارا، ایک یہ کہ پتھر آپ کو لگ گیا، یہ بغیر اذن رب ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لاکھ کوشش کرتا، پتھر آپ کو نہ لگتا، تو پتھر آپ کو لگا ہے تو دو کمپوننٹس ہیں، اس نے مارا اور اللہ کی اجازت سے آپ کو لگا۔ ان دونوں کو ہر وقت مستحضر